السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے ہیں کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 11 کا سبق۔ تو فائنلی ہم نے ماقبل والے سبق میں دیکھا تھا، ہم نے پڑھ لیا تھا بیگم انیس قدوائی صاحب کے بارے میں، پھر اس کے بعد قدوائی خدان چکے خود نوشت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس کا سوال اور جواب کے ساتھ آپ تک پیش کر دیا گیا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے عصمت چغتائی کی زندگی کے بارے میں، پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا میرا ادبی سفر جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سوانح کی بحث چل رہی ہے، خود نوشت کی بحث چل رہی ہے، تو اس کا یہ دوسرا چیپٹر ہے، خود نوشت کا یہ دوسرا چیپٹر ہے۔ ایسے تو آپ کا کتاب کا یہ 11 چیپٹر ہے، یعنی کہ سبق نمبر 11 ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا ہے تو لائک شیئر ضرور آپ کر دیجئے۔ چلیے تو دیکھتے ہیں۔ اردو کی خواتین نثر نگاروں میں عصمت چغتائی کا نام بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے متعدد افسانے اور ناول لکھے ہیں۔ ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا، جس نے ادب اور زندگی کے براہ راست رابطے پر زور دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ادب خارجی حالات کی پیداوار ہوتا ہے۔ ادب ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا صرف ترجمان نہیں ہوتا بلکہ ہمارے مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ یعنی کہ عصمت چغتائی صاحب جو ہے وہ اردو کی خواتین نثر نگاروں میں ان کا نام نمایاں ہے، مطلب ظاہر ہے، اور یہ ظاہر باہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے متعدد افسانے بھی لکھے اور ناول بھی لکھے اور ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے بھی رہا، جس نے اردو ادب کی زندگی کو براہ راست رابطے پر زور دیا اور یہ بتایا کہ ادبی خارجی حالات کی پیداوار ہوتی ہے۔ ادب ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا صرف ترجمان نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارے مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ یعنی کہ ادب کے بارے میں کہا گیا کہ ادب جو ہوتا ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا صرف ترجمان نہیں ہوتا۔ یعنی ادب کیا چیز ہے؟ جیسے کہ آپ ہماری انسان جب اپنی خود نوشت کو لکھتا ہے، اپنے بارے میں لکھتا ہے، تو اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ صرف کرنا ہی تھوڑی نہ ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل کا حل نکل جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کسی کی تاریخ اگر بتائی جائے، کسی کی اتہاس اگر بتایا جائے، تو اس سے مقصد صرف یہی تھوڑی نہ ہوتا کہ اس انسان کی یا اس بندے کی کیا کرنا، زندگی کی ترجمانی کرنا، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کی کوئی کٹھنائیاں یا اس طرح کوئی تکلیفیں آئی جس طرح سے انہوں نے جھیل کر پھر آگے بڑھے، تو پھر کیا آپ بھی ان کی طرح سوچیں اور اپنی سوچ کو بدلیں، تب جا کر پھر آپ کے ذہن کیا کہتے ہیں، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے اور پھر آپ کے بہت سارے مسائل کا حل بھی نکل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بابو؟ تو اسی کو کہا کہ ادب جو ہوتا نا وہ صرف زندگی کا ترجمان ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی زندگی کے بارے میں بتانا ہی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہمارے مسائل کا حل کرنا بھی کیا ہوتا ہے، حل کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں عصمت چغتائی نے بڑی جرات اور بے باکی کے ساتھ معاشرے کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کی ہے۔ یعنی کہ معاشرے کے اندر ہونے والی بہت ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے لکھا اور اس کو الگ الگ انداز میں لکھا۔ ان میں جنسی نفسیات ایک ایسا موضوع ہے جس پر قلم اٹھاتے ہوئے بہت سے فنکار خود جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر عصمت چغتائی نے اس موضوع کو بڑے معروضی انداز میں پیش کیا، اچھے انداز میں پیش کیا ہے اور کہیں بھی خود جذباتیت کی شکار نہیں ہوئی ہے۔ یعنی دیکھیے جنسی نفسیات کے بارے میں مطلب یہ کر لیجیے آپ کی خواہشات، آپ کا نفس جو چاہتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر قلم اٹھانے سے پہلے بہت سارے پہلوؤں کے اوپر سوچ سمجھ کر اٹھایا جاتا ہے، چونکہ ایک ایسا فن اور ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کے بارے میں لکھا جائے تو بہت سارے قلم نگار کا ہاتھ اور پاؤں جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں وہ جذبات میں آ کر بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن
عصمت جو ہے عصمت چغتائی کے اندر کی ایک صلاحیت ہے کہ انہوں نے نفسیاتی کے اوپر تو موضوع تو اپنا بنایا اور قلم تحریر بھی کی، قلم اٹھایا، لکھا، تو انہوں نے اس انداز سے لکھا کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی جذباتیت کا شکار ہوتی ہوئے نہیں دکھتی ہے۔ عصمت نے معاشرے میں عہدے، منصب، دولت و ثروت اور خاندانی وجاہت کے بہانے عیش پرستی کرنے اور کمزور طبقے کا استحصال کرنے والے افراد کے پول کھول دیے ہیں۔ کیا کہا؟ عہدے، منصب، دولت و ثروت اور خاندانی وجاہت، یعنی کہ نہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے خاندان سے ہیں، اس ساری چیز کو، اور عیش پرستی، یعنی کہ نہ ہوتا ہے جو عیش پرستی میں پڑ جاتا ہے، عشق بازی میں پڑ جاتا ہے، عیش کرنے لگتا ہے، شراب نوشی میں پڑ جاتا ہے، اور کمزور طبقے کا استحصال کرنے والے افراد کے پول کھول دیے ہیں۔ کمزور طبقے سے جو لوگ استحصال کرتے ہیں، کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا کہ قبضہ کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے پول جو ہیں عصمت چغتائی وہ اپنے موضوع کے اندر کھول دیے ہیں۔ افسانوں کی طرح ان کی خود نوشت میں بھی بے باکی، بے خوفی، جرأت اور انفرادیت کیا ہے؟ موجود ہے۔ جس طرح سے افسانوں کے اندر یہ بلا کسی سے ڈرے ہوئے کسی کے بارے میں جو غلط دیکھتی اس کے بارے میں بیان کر دیتی، وہی بے باکی اور وہی دلیری ان کی خود نوشت کے اندر یعنی کہ سوانح کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو کہتے ہیں اور انفرادیت موجود ہے، مطلب یہ کہ انفرادیت موجود ہے، یعنی کہ ان کا الگ ہی ایک رتبہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں عصمت 1910 عیسوی میں بدایوں میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا قسیم بیگ چغتائی تھا، والدہ کا نام نصرت خانم تھا۔ عصمت کے ساتھ افسانوی مجموعے کے علاوہ کئی ناول شائع ہو چکے ہیں۔ چھوئی موئی، بدن کی خوشبو، لحاف، ضدی، ٹیڑھی لکیر، سودائی اور ایک قطرے خون ان کی مشہور تخلیقات ہیں۔ یعنی کہ ان کے 7 افسانوی مجموعوں کے علاوہ کئی ناول شائع ہوئے، ہے کہ نہیں؟ 7 تو افسانوی ان کا شائع ہوا ہی ہوا، لیکن ناول بھی کئی شائع ہوئے، جن میں سے چھوئی موئی، بدن کی خوشبو، لحاف، ضدی، ٹیڑھی لکیر، سودائی اور ایک قطرے خون ان کی مشہور تخلیقات ہیں۔ ان کا انتقال 1991 عیسوی میں ہوا۔ کیا؟ ان کا انتقال جو ہے یعنی کہ عصمت چغتائی کا انتقال جو ہے 1991 عیسوی کے اندر ہو گیا۔ اس طرح سے یہ اس دنیا سے 1991 عیسوی کے اندر چلی گئی، ٹھیک؟ تو یہاں پر ان کی پیدائش کے بارے میں تو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ جب سوال و جواب کی باری آئے گی تو وہاں پہ ہم آپ کو ذکر کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا عصمت 1910 عیسوی میں بدائی ہوئی، ٹھیک؟ تو یہاں تو دیا ہے 1910 میں پیدا ہوئی اور 1991 میں اس دنیا سے وہ چل بسی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان عصمت چغتائی کے بارے میں جس کو آپ نے پڑھا۔ چلیے اب اگلا سبق دیکھ لیتے ہیں۔ خود نوشت جو ہے میرا ادبی سفر عصمت چغتائی کا لکھا ہوا، یہ بہت اچھی چیز، اس کے اندر بہت اچھی چیز بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، بس 6 سے 7 صفحات پر مشتمل ہے، گھبرائیے نہیں، اطمینان سے پڑھیں۔ چونکہ دیکھیے سبق یہ کوئی ویڈیو بنانا تھوڑی نہ ہوتا ہے، کسی ایک ٹاپک پہ سمجھانا تھوڑی نہ ہوتا ہے، یہاں پہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے تو کتاب میں تھوڑا سا سمے تو لگے گا ہی، ورنہ ریڈنگ کرنا ہوتا تو میرے خیال سے 5 منٹ بھی میرے کو نہیں لگے گا یہ ساری چیزیں ریڈنگ کرنے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر پڑھانے سے فائدہ کیا جب آپ کو سمجھ ہی میں نہ آئے۔ کہتے ہیں، چلیے شروع کرتے ہیں میرا ادبی سفر۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر عصمت چغتائی جو ہے اپنی پسند اور ناپسند اور اپنی زمانے کے سیاسی حالات کو بھی بڑے اچھے انداز میں ذکر کر دی ہے۔ تو اس کے ذکر کر دینے سے فائدہ یہ ہو گیا یہاں پر کہ ان کی زندگی کے بارے میں سمجھنا کافی زیادہ آسان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے پڑھیں گے تو یہاں پر باقی باتیں سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں دوہیال والوں کا خیال تھا کہ میں اپنی ننیحال والوں پر گئی ہوں۔ نگوڑے شیخ پتلی دال کھالے والے، مگر ننیحال والوں کو یقین تھا کہ میں 100% ددیال کیا ہے بابو؟ ددیال ہے، دوہیال ہم پڑھ رہے ہیں۔ ددیال والوں پر پڑی ہوں،
वहीं अपनी फूफी जैसा तहैया और गज भर की ज़बान चंगेज़ खान की औलाद से और क्या उम्मीद की जा सकती है। मतलब ये कहते हैं यहाँ पर अपने बारे में थोड़ा सा कहती है कि लोगों का ख्याल था कि मैं ददीहाल यानी कि अपने दादा और इसी तरीके से फूफी और अपने बाप इन लोगों पर मैं गई हूँ। ठीक है ना। देखते हैं ना कि जब कोई बच्चे की विलादत होती है, पैदाइश होती है, तो लोग कहते हैं कि ये नानिहाल वालों की तरह है और अपने या दादिहाल वालों की तरह है। ठीक है ना। तो उसके अंदर की चाल चलन और उसके रंग रूप को देखकर लोग इस तरह की इशारा और इस तरह की बातें करते हैं। तो ये खुद बयान करती हैं कि लोगों कहते थे कि वो ददिहाल पर गई है, और ये भी कहते हैं मगर ननिहाल वालों को यकीन था कि मैं 100% ददिहाल वालों पर पड़ी हूँ, मैं तो उसी की तरह हूँ। ठीक। आगे कहते हैं लेकिन अगर कोई अम्मा से पूछता कि बेटी को क्या हो गया, तो वो ठंडी सांस भरकर कहती न ददिहाल का कसूर न ननिहाल का, यह सब नसीब का फेर है। क्या है? यानी कि देखिए पूरी बात पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इनकी पूरी कहानी। अगर मान लीजिए कोई ये काम करती, ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि अफसाना लिखती थी तो उसके अंदर बड़ी बेबाकी से लिखा करती थी, तो जाहिर सी बात है और हालात तो पलटेंगे, इधर उधर की बातें तो आनी ही थी। तो जब इस तरह का कोई भी बातें परेशानियां आती तो लोग पूछते कि उसको क्या हुआ, तो कहते कि क्या कहती, ये सब का सब नसीब का फेर है। ऐसी सूरत में किसी का नाम ले दूं, वो क्या कहते हैं, वो हेच जिससे मेरी हस्ती वजूद में आई कतई टेढ़ा मेढ़ा न था, ज़रूर पालने पोसने में कहीं भूल चूक होगी। यानी कहती है कि जब कभी कोई गलती होती या कुछ होता तो लोग पूछते कि भाई बताओ नानिहाल वालों की तरह कि दादिहाल वालों की तरह। तो ये अपने आप में सोचती, कहती कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी परवरिश में कमी हुई है। ठीक है ना। मगर मुझे बसाते खुद इस माहौल से कोई शिकायत नहीं जहाँ मेरी तराश खराश हुई। कीचड़ पिचर बच्चों के जम्मे गफ़ीर में एक पाबियादा सिपाही की तरह तरबियत पाई। न लाड हुए, न नखरे, न कभी तावीज़ गंडे बंधे, न नज़र उतारी गई, न खुद को कभी किसी की ज़िंदगी का अहम हिस्सा महसूस किया। यानी कि ये इस तरह से कितना होता है कि इंसान किसी की परवरिश जो होती है ना, वो ना लाड प्यार में होती है ना नखड़े में होती है, यानी कि ये सारी चीज़ें उसके यहाँ नहीं होती है, बस ऐसी ही उसकी परवरिश हो गई तो हो गई। बहनें चूँकि बड़ी निकल गई इसलिए भाइयों की सफ़ में जगह मिली। खेल कूद का ज़माना उन्हीं के साथ गुल्ली डंडा फुटबॉल और हॉकी खेल कर गुजरा। पढ़ाई भी उनके साथ ही हुई। सच पूछिए तो असल मुजरिम मेरे भाई ही थे, जिनकी सोबत ने मुझे आज़ादी से सोचने पर मजबूर किया। समझ रहे ना। यानी कहती है कि मेरे भाई ऐसे थे कि वो खुद आज़ाद थे और फिर वो मुझे भी आज़ाद रखे। तो जब मुझे आज़ाद रखे तो फिर आज़ादी पर सोचने पर मुझे क्या कर दिया, मजबूर किया। वो शर्म हया जो आम तौर पर दरमियाना तबका की लड़कियों में लाजमी सिफत समझी जाती है, पनप न सकी। छोटी सी उम्र से दुपट्टा और ओढ़ना, झुक कर सलाम करना, शादी ब्याह के जिक्र पर शर्माने की आदत भाइयों ने छेड़छाड़ कर पढ़ने ही न दी। सिवाय अजीम भाई के सब ही घर में चाक चौबंद थे। कुंबा का कम्बा हर दर्जा बामजाक और बातोनी आसमान पर चोंचे चलती, नए नए जुमले तराशे जाते, एक दूसरे के धजिया उड़ाई जाती, बच्चे की ज़बान परसान रख जाती, बच्चे की ज़बान पुरसान रख जाती। ये सारी अपनी ज़िंदगी की कहानी को बयान कर रही है। देखिए यानी कि शुरू से इस तरह की कोई भी हालात को देखने को नहीं मिला। देखते हैं ना, जब बच्चियों को जिस अंदाज में आप ढालेंगे ना तो बच्चियाँ उसी अंदाज में ढल जाती है। आप बचपना से अगर उसको पर्दे का हुक्म देते हैं, पर्दा में रखते हैं और शादी ब्याह के मसाइल जो समाज में जिस तरह से होता है उसको पढ़ाते हैं, वो चीज़ समझाते हैं, तो फिर वो आगे चल के शर्माती भी इस तरह की बातें सुनने पर भी। लेकिन जिसका इस तमाम चीज़ों से कोई पाला ही न पड़ा हो तो फिर उसकी बातें कुछ और है। वही अपने बारे में कहती है कि ये तो शुरू से झुककर सलाम करना, शादी ब्याह के जिक्र व शर्माने की आदत भाइयों ने छेड़छाड़ कर क्या कहते हैं पढ़ने ही नहीं दी, मतलब इस तरह की आदत पढ़ने ही नहीं दी। ठीक। अब्बा पेंशन लेकर आगरा के मोरूसी घर में रहने लगे, यानी आगरा में भी इनका कोई दादियाला घर रहा होगा, ठीक है ना, खानदानी घर रहा होगा। खुली हवा में उड़ने के बाद
एकदम से नहायत बोसीदा माहौल की कठिन से वास्ता पड़ा, कहाँ फुटबॉल और गुल्ली डंडा और कहाँ आगरा महल पंजा शाही की बोसीदा गलियां, और उन घटी हुई गलियों में पलने वाली झुकी झुकी नीम मदकूक लड़कियां जो अपने दिल की धड़कन से सहम जाती, मेरी उन लड़कियों से बिल्कुल न बनी, और या भी मिट गया पता नहीं क्या है, भी ठन गई जो मुझ छौछों पर कलांचे भरता देख कर हैयत ज़दा हो जाती। नोज बुआ मछोई का मीठा हुआ थोड़ा सा, लौंडिया है मुआ बाजार तोबा तोबा, यानी कि जब वहाँ पर गई तो वहाँ पर तो लड़कियाँ जो थी, तो समझ लीजिए तो लड़कियों का कल्चर और वहाँ के जो कल्चर था तो वो लड़कियाँ तो अपना ही थी, लेकिन ये लड़कों के साथ रहकर आज़ादी में रही और फिर लड़कियों का कल्चर इन्हें मिला नहीं, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे गई तो सारे कहने लगे तोबा तोबा। कहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए अगर शहर की लड़कियां अगर देहात के अंदर आ जाए और 2-3 दिन वो अपनी ज़िंदगी गुजारने, आमतन वो लड़कियां जो बिल्कुल आज़ाद होकर घूमती हैं, जो दुपट्टा वगैरह नहीं रखती है और जी चाहे खेलती है, किसी से भी बात कर लेती है, ठीक है ना। तो अगर वो लड़कियां यहाँ पे आए तो लोग अजीब नज़रिए से उनको देखते हैं। समाज में आप देखते हैं कि गांव मोहल्ले में आप किसी से भी, आजकल ये हो गया है कि कोई अच्छी बात भी अगर किसी लड़के से बात करता है तो लोग उसको गलत नज़रिए से देखते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, इन दोनों का कोई ना कोई गलत ताल्लुक होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें आ जाए तो लोग कहेंगे ना तोबा तोबा, ठीक है ना। आगे देखिए खुद यहाँ पर कह रही है, और मेरी अम्मा जान नुसरत खानम जिन्हें लोग प्यार से नच्छू कहते थे, क्या कहते थे, नच्छू कहते थे, शर्म के मारे पानी पानी हो जाती, यानी कि उनको शर्म आती। और आगरा की उनकी मुर्दा गलियों में पहली बार मुझे अपनी लड़की होने का सदमा हुआ, यानी कि आगरा में जब ये गई और आगरा की उन मुर्दा गलियों में पहली बार मुझे अपनी लड़की होने का सदमा हुआ, औरत खुदा ने क्यों पैदा की, क्या कहा वो जब वहाँ पे गई तो लड़की होने का सदमा हुआ, फिर वो कहती है औरत ने खुदा क्यों पैदा की, मेरी पट्टी मजबूर व महकूम हस्ती की क्या ज़रूरत, धोबन रोज़ रात को पिटती थी, मेहतरानी के आए दिन जूते पड़ा करते थे, यानी कि वो देखती थी कि धोबन जो है वो रोज़ वो क्या करती है, कपड़ा धोती है, रात को पिटती थी, यानी कि उसको पीटा जाता था, फिर मेहतरानी के आए दिन जूते पड़ा करते थे। देखते नहीं है कि कोई आदमी जो बहुत बदतमीज़ होता है वो हमेशा लड़कियों पर या कि यूँ कह लीजिए अपनी बीवियों पर हमेशा हाथ उठाते रहता है, समझ रहे ना। तो ये सारी चीज़ें देखी तो उससे ये एहसास होने लगा कि भाई औरत क्यों पैदा क्यों किया गया है। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, पिटने की बात आई तो कि जो गय्यूर मर्द होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी औरतों पे हाथ नहीं उठाया करते, समझ रहे हैं। तो आमतन ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है उस बंदे के अंदर जो कुरान और हदीस की तालीम से लबरेज़ हो, वरना तो फिर हर किसी के अंदर आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, तहज़ीब नहीं होती है सबके अंदर नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के अंदर आ जाती है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है ना। वो थोड़ी थोड़ी बातों पर पीटते हैं, गालियाँ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पास पड़ोस की तमामी औरतें आए दिन अपने शौहरों के जूते खाया करती थी, दिख रही है, और मैं खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती, ए अल्लाह पाक मुझे लड़का बना दे। मैं भी छत पर पतंग उड़ाने पर न पटूं, गलियों में कबड्डी खेल सकूं और आज़ादी से बंदरों के पीछे भागती फिरूं। मगर आगरा में गंदी गालियां ही न थी, गलियां ही न थी, बल्कि उन गलियों में सारे दूर और करीब के रिश्तेदार भी रहते थे, जिनसे अम्मा लर्जा करती जब तक दूसरे शहरों में रहे, आज़ाद रहे, अपने कमरा में आकर तो जैसे बेड़िया पड़ गई। यानी कि आसमा चुगताई जब ये पहले कहीं रहती थी तो फिर वहाँ पे आज़ाद रही, लेकिन जब अपने शहर में आई, अपने
خاندان والوں کے پاس آئی تو پھر یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا لگا جیسے بیڑیا پڑ گئی، مطلب زنجیریں ہمارے پاؤں میں پڑ گئی۔ اور یہ دعا بھی دیکھ رہے ہیں نا، دعا بھی کرتی تھی کہ اللہ مجھے کیا بنا دے، لڑکا بنا دے، ٹھیک۔ مگر مجھے آگرہ کی ان شرمیلی دبی دبائی لڑکیوں سے میں مجبوراً بہانا جوڑنا پڑا اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ ظاہر میں بھولی نظر آنے والی لڑکیاں بڑی چلتی پرزا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی بھولی والی لڑکیاں جو دکھ رہی ہے بڑی چلتی پرزا ہے، یہ نہ کہتا چالو پرزا۔ چھپ کر وہ گل کھلائے جاتے ہیں، الہی توبہ توبہ۔ بوڑھیوں کو چٹکیوں میں الو بنا کر گلی کے لونڈوں سے خوب کیا کہتے ہیں پنگیں بڑھتی ہے۔ مجھے اس دوگلی زندگی سے بڑی کراہت آئی۔ سمجھ رہے نا، مطلب وہاں پہ یہ دیکھی اور وہاں کی زندگیوں کے بارے میں دیکھتے نہیں ہیں کہ لڑکے لڑکیاں جو ہے آپس میں کس طرح سے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک۔ ایسا تو نہیں کہ صرف شہروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے، باہر بھی یہ چیزیں، دیہات کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے، آپ تو جانتی ہوں گے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آگرہ کی مکروہ فضا سے جلد ہی پیچھا چھوٹ گیا اور ہم لوگ علی گڑھ منتقل ہو گئے۔ اماں کو سبھی خاندان والوں سے وحشت ہوتی تھی۔ علی گڑھ کے کھلی ہوا میں پھر ہماری پرانی زندگی لوٹ آئی، وہیں پھوس کے بنگلے، ڈگی کا کنارہ اور ہرے بھرے کھیت، اور ان کھیتوں میں ککڑیاں، کھیرے چرانا، پیڑوں پر چڑھ جانا، اور پھر مجھے اپنے لڑکی ہونے کا غم نہ رہا۔ جب علی گڑھ میں آئی تو یہ ساری آزادی ان کو مل گئی، بلکہ لڑکی ہونے کے کچھ فائدے نظر آنے لگے۔ مثلا ابا کا حکم تھا کہ لڑکیوں کی چوٹی نہ کھینچی جائے اور نہ ان کی بالیوں میں انگلی ڈال کر جھٹکے دیا جائے۔ لڑکیاں اگر مارے تو سرکار سے شکایت کی جائے، مناسب سزا دی جائے گی۔ لڑکیاں کہاں، بس خاکسار ہی ایک لڑکی تھی جس کی شکایتیں ابا حضور کے دربار میں آئے دن پیش کی جاتی، مگر بھائی اتنے بدنام ہو چکے تھے کہ عموماً سزا انہیں ملتی، الٹے ڈانٹ دیے جاتے۔ سمجھ رہے نا، یعنی کہ یہ دیکھی کہ اس طرح سے جب آزادیاں مل گئی، اور خاص طور سے وہاں پہ ابا کے وہ حکم ہی تھا کہ لڑکیوں کے بال میں ہاتھ ڈال کر نہیں کھینچنا ہے، ان کو نہیں مارنا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، جو بھی بات ہو تو سرکار سے شکایت کی جائے گی۔ تو یہ کہتی ہے کہ عامةً جو سزا ملتی تھی تو وہ بھائی ہی کو ملتی تھی اور انہی کو ڈانٹ پڑتے تھے۔ سمجھ رہے نا، آگے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں علی گڑھ آ کر عظیم بھائی کے وجود کا احساس دن بدن بڑھنے لگا۔ خدا جانے انہیں مجھ سے کیوں ایک دم دلچسپی پیدا ہو گئی۔ مجھے تو بڑے بھائی نسیم ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے، ان سے مار کھانے میں بھی مزہ آتا تھا کیونکہ وہ پیسے اور مٹھائیاں بھی تو دیتے تھے۔ عظیم بھائی نہ پیسے دیتے، نہ کیا کہتے ہیں چپیتے مارتے تھے، بڑی سنجیدگی سے بات کرتے۔ اور پھر انہوں نے مجھے تاریخ اور انگریزی پڑھانا شروع کی۔ یہ یاد نہیں رہا کہ ابتدا کیسے ہوئی، مگر اتنا یاد ہے کہ شام کو جب وہ کام سے تھکے ہارے آتے تھے تو اپنے برآمدے میں پلنگ پر لیٹ جاتے تھے اور مجھ سے کہتے کہ زور زور سے پڑھو، پھر ترجمہ درست کرتے، املا لکھواتے، اس کے بعد باتیں کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے نا، مطلب یہ کہتی ہے کہ عظیم بھائی نہ پیسے دے، چپتے مارتے، بڑی سنجیدگی سے بات کرتے تھے، اور یہی جو ہے یہ پھر کیا کیے، ان کو پڑھانا شروع کیے۔ آگے کہتے یاد نہیں کیا باتیں تھیں جن سے ابتدا ہوئی، بعد میں تو حدیث و قرآن کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ ان کا پڑھانے کا ایک طریقہ عجیب تھا، کوئی ناول دیتے کہ اس کا ترجمہ کر ڈالو انگریزی سے اردو میں اور اردو سے انگریزی میں، 10 صفحے ترجمہ کروا ڈالتے۔ ناولوں کو ترجمہ کرنے میں کئی فائدے ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ پوری ناول کا ترجمہ کرنے سے پہلے ناول ختم کرنا پڑتی تھی، اور اسی زمانے سے مجھے شدت سے ناولیں پڑھنے کا چکر پڑ گیا۔ ساری رات ناولیں پڑھی، خاک پلے نہیں پڑا، لہٰذا پھر پڑھنا پڑی۔ ہارڈی وہ پہلا ناولسٹ تھا جسے میں نے بقول عظیم بھائی گھول کر پلا دیا تھا۔ یعنی کہ یہ کہتی ہے کہ ناولیں پڑھنا تو ہم شروع کر ہی دیے، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن بعد کا ایک ناول جو عظیم بھائی پڑھائے تھے
وہ مجھے گھول کر ہی پلا دیا اور مجھے بہت اچھا لگا. سمجھ رہے ہیں. آگے کہتے ہیں اس زمانے میں عظیم بھائی نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بالکل ان کی آواز باز گشت بن گئی. گشت بن گئی. منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے. جب میں بولتی تو سب چڑھاتے کہ یہ میں نہیں عظیم بھائی بول رہے ہیں. اور عظیم بھائی نے میری ناسمجھی سے فائدہ اٹھایا ہوا بات جو وہ نہ خود کہہ پاتے بڑی ہوشیاری سے میری کان میں ڈال دیتے اور میں پھٹ سے کہہ دیتی. اس دور میں بقول خاندان والوں نے انہوں نے مجھے خوب بھڑکایا. میری طبیعت جو پہلے ہی خود سر اور ضدی تھی ان کے شے پا کر اور بھی قابو سے باہر ہو گئی. یعنی کہ عظیم بھائی جو بھی باتیں کرتے تھے تو ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی بات دوسرے سے کہلوا دینا اور جو بھی باتیں اس کو پھٹوا دینا. تو یہ عظیم بھائی سے جب یہ پڑھا کرتی تھی تو ساری کی ساری باتیں ان کو خود وہ کہتے اور پھر ان سے یعنی عصمت چغتائی سے کہلواتے تھے. سمجھ رہے نا. تو یہ ساری چیزیں بہت آسان ہے. دیکھ لیجئے ان کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھایا اور بات خود نہ کر پاتے بڑی ہوشیاری سے. آپ دیکھیں گے غور سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے بابو. ٹھیک ہے نا. بس ان کے خود نوشت کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ کام کیا میرے ساتھ مجھ کو پڑھانے والے یہ تھے اور وہ اتنے ہوشیار تھے میں اچھا ہوشیار نہیں تھا تو یہ چیزیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ ہی جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں وہ ان دنوں قانون پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک کارخانہ میں نوکری بھی کرتے تھے. مضمون بھی لکھا کرتے تھے. اس قدر محنت کرنے کے بعد وہ رات کو مجھے کئی گھنٹے پڑھایا کرتے. کبھی انہیں حرارت ہو جاتی کبھی سینے میں درد ہوتا. ہاتھ پر اینٹتے. ان کی بیوی بیٹی ان کی چھاتی سیکا کرتی اور وہ مجھے پڑھایا کرتے. انہوں نے کبھی مجھ سے سر یا پیر دبانے کو نہیں کہا اور میں نے بھی کبھی ان کا کوئی کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. بڑے بھائی جو تھے اس لیے مجھے پڑھانا تو ان کا فرض تھا. ایک دفعہ ان کو بڑی شدت کا کھانسی کا دورہ پڑ گیا. اپنے بھائی کی کہانی سنا رہی ہے. دیکھتے جائیے. 2 گھنٹے ہو گئے اور چند صفحوں کا ترجمہ ختم نہ ہو پایا. مجھے چھلاہٹ آنے لگی. ہم نہیں پڑھتے آپ سے. آپ تو اتنا کھانستے ہیں. میں نے جل کر کہا. بیوقوف کہیں کی کیا ہم جان بوجھ کر کھانس رہے ہیں. انہوں نے ہنس کر کہا اور وعدہ کیا کہ اب نہیں کھانسیں گے. سمجھ رہی ہے. پھر آگے کہتے ہیں پتہ نہیں انہیں میرے مستقبل سے کیوں دلچسپی ہو گئی تھی. میٹرک کرنے پر تو اس قدر خوش ہوئے کہ اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پر بھی نہ ہوئے ہوں گے. سمجھ رہے نا. چھٹیوں میں انہوں نے مجھے اپنے گھر بلا لیا اور چونکہ اب وہ جودھ پور میں وکالت کرنے لگے تھے ان دنوں انہوں نے مجھے قرآن کا ترجمہ اور حدیث پڑھنے میں مدد دی. سمجھ رہے نا. جودھ پور میں جب یہ گئے تھے تو وہیں پہ ان کو عصمت چغتائی کو بلا لیے اور پھر وہیں پہ ان کو قرآن اور حدیث پڑھنے میں مدد کی. اور شاید کیا بلکہ قطعی میں نے ان کے افسانے پڑھ کر خود بھی چھپا کر لکھنا شروع کر دیا. حجاب اسماعیل, مجنو گورکھپوری اور نیاز فتح پوری کے افسانے پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا گویا یہ سب کچھ میرے ہی اوپر بیت رہی ہے. اور پھر میں نے خود کو افسانہ کی ہیروئن تصور کر کے نہایت چٹپٹے قسم کے واقعات لکھنا شروع کیے. یعنی کہ یہ اپنے بھائی سے چھپ کر اور ان لوگوں کا افسانہ پڑھتی اور پڑھ کر یہ افسانہ لکھنا شروع کر دیتی. ٹھیک ہے نا. افسانے کے اندر بھی ایک کہانی ہی ہوتی ہے, ایک کہانیاں ہی بیان کی جاتی ہے. باقی اس کے اندر بھی اور کیا چیزیں ہوتی ہے. تو کہانی کے اندر یہ اپنے آپ کو جب ان کی کتابیں پڑھتی تو ہیروئن سمجھ لیتی اور چٹپٹے قسم کے واقعات جو ہے مطلب اتنا ہوتا ہے کہانی لکھنا شروع کر دی. مثلا میں بہت خوبصورت ہوں بالکل حجاب اسماعیل کی ہیروئن کی طرح. سنہری بال نیلی آنکھیں. سمجھ رہے یہی چٹپٹی چیزیں دیکھ لیجئے. سنہری بال نیلی آنکھیں قرمزی رنگ کا لبادہ اڑے نیم دراز ہوں. ہیرو آتا ہے. میرا پہلا ہیرو ہمیشہ ڈاکٹر ہوتا تھا. شاید اس لیے کہ اس زمانہ میں ڈاکٹر ہی ایسا غیر مرد ہوتا تھا جو گھر میں آ کر نبض ٹٹول سکتا تھا. یہ ڈاکٹر لازمی طور پر بہت حسین ہوتا تھا. رات بھر میرے سرانے بیٹھا رہتا. میری حالت خراب ہونے پر زار و قطار روتا. بے تابانہ مجھے
चूमता और मेरी हसीन मौत पर डाले मार कर रोता और उमूमन खुदकुशी कर लेता। इस तरह से कहती है। क्या मज़ेदार हुआ करती थी ये कहानियाँ, ये सारी की सारी क्या कहानियाँ हैं लिखा करती थी। उन्हें लिखने में इतना ही लुत्फ़ आता था जैसा कि चटपटी कहानियाँ पढ़ने में आता है। समझ रहे ना, ये सारी की सारी कहानियाँ लिखने में असमत चुगताई को बहुत अच्छा लगता था, बहुत इन्हें अच्छा लगता था। ठीक, उमूमन ऐसी कहानियाँ लिखकर मैं फ़ौरन फाड़ डाला करती, क्योंकि मुझे मालूम था कि वह गंदी है और अगर किसी ने पढ़ ले तो वो जूता कारी होगी कि बस। यानी कि कहा ना कि इस तरह की कहानियाँ अगर भाई कोई पढ़ लेगा तो फिर मेरे ऊपर जूता ही बरसेगा और बाकी कुछ नहीं होगा। आगे कहती है कि न जाने मगर न जाने क्यों फिर लिख कर दोबारा तबारा पढ़ने में लुत्फ़ आता। ऐसा मालूम होता कि जैसे मैंने कहीं किसी और ने लिखी है, और वो वाकई वो मेरी तसनीफ़ न थी और न मेरा रोज़नामचा थी, बल्कि वो उन कहानियों का निचोड़ थी जो मुझे भा चुकी थी। यानी कि ऊपर में पढ़ी थी ना, तो क्या कहते हैं, ऊपर में जिन लोगों की कहानियाँ वो पढ़ी थी तो फिर उन्हीं के ऐसा लगता था कि उनका ये निचोड़ है, मतलब उसका खुलासा है, उनको भा चुकी थी। ऐसी कहानियों का मेरे सिरहाने अंबार जमा हो गया और वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। क्या हुआ देखिए, एक दिन शमीम जो उम्र में मुझसे 1.5 साल बड़े हैं मेरे पलंग पर लेट गए, सिरहाने कागज़ सरसराए तो निकाल कर पढ़ने लगे। भुतनी ने क्या गंदी गंदी बातें लिखी है, तौबा तौबा। भुतनी ने क्या गंदी गंदी बातें लिखी है, तौबा तौबा। शमीम जो उम्र में कुछ बड़े थे वो सोए थे, तो जब वो कागज़ मिला तो इस तरह की बातें वो कहने लगे। उसके बाद कहते हैं शमीम ने ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। मैं पास ही गुस्ल खाने में नहा रही थी, सर में बेसन डाल चुकी थी। वो बयान नहीं कर सकती कि क्या हालत हुई। या खुदा अगर एक सतर और आगे पढ़ ली तो फिर डूब मरने के सिवा कहीं ठिकाना न रहेगा। चूँकि तो वो एक अजीब सी कहानियाँ थी, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं हैबत ज़दा होकर मैंने गुस्ल खाना से वो ज़ोर ज़ोर की चीखें मारी कि सारा घर हिल गया। लोग समझे शायद मोरी से सांप निकल आया और मुझे डस लिया। शमीम बेचारा कागज़ फेंक फाक कर मेरी जान की खैर मनाने लगा। मैंने उल्टे सीधे कपड़े पहने और बाहर निकल कर शमीम का मुंह नोच डाला। क्या कर दिया, मुंह नोच डाला। वो बेचारा होनक मुंह फाड़ कर रह गया, यानी कि कुछ नहीं किया। आगे उसे पढ़ने का होश ही नहीं रहा, वो खुद मेरी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा था। मैंने उसी वक्त सारा पलंदा जला कर खाक कर दिया। शमीम ने बहुत कहने की कोशिश की कि मैंने नहायत गंदी कहानियाँ लिखी थी, मगर मैंने जुटला दिया कि ट्रांसलेशन था। वो बेचारा परले दर्जे का छोटा मशहूर था, इसलिए किसी ने भी नोटिस ना लिया। ठीक है ना, यानी इस तरह से वो जब देखी कि अब ये यहाँ पे रहेगा तो फिर क्या होगा, कोई पढ़ लेगा, तो वो क्या करती है, असमत चुगताई उसको जला देती है और फिर कहती है कि ये कोई ट्रांसलेशन है और बाकी कुछ नहीं है। अब इस ख्याल से कुफ्त होती है कि अगर बजाय शमीम के कोई दूसरा भाई पढ़ लेता तो वाकई क़यामत आ जाती। समझ रहे ना, यानी कि इस कहानी को दूसरा कोई पढ़ लेता वाकई क़यामत आ जाती। उस दिन से मैंने तौबा की कि अव्वल तो ऐसी बेहुदा कहानियाँ लिखूंगी ही नहीं, और अगर लिखूंगी भी तो फ़ौरन फाड़ डालूंगी। समझ रहे हैं। हालांकि अब गौर करती हूँ तो हंसी आती है। उन कहानियों में तो कुछ भी नहीं था। समझ रहे ना, उन कहानियों में कुछ भी नहीं था। फिर कई साल कुछ नहीं लिखा। बीए के बाद दुनिया बदल जाती है। 4 साल में इंसान कितना बड़ा हो जाता है। मैट्रिक के बाद 4 साल मैंने कोर्स की किताबें पढ़ी, मजबूरन पढ़ी। यूनानी ड्रामा, पैशन प्ले और शेक्सपियर से लेकर एस्बन और बर्नार्ड शा तक बहुत कुछ पढ़ डाला। बर्नार्ड शा ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया। मैंने अपना पहला मजमून या ड्रामा फसादी बर्नार्ड शाह से हद दर्जा मुतासिर होकर लिखा। उसके बाद बर्नार्ड शाह जो ये क्या कहा, यूनानी ड्रामा, ये सब के सब क्या ड्रामा वगैरह थे, तो उसी से ये मुतासिर हुई। जब उसको पढ़ी तो मुतासिर हुई और फिर उसके बाद इन्होंने लिखा, एक ड्रामा लिखा फसादी।
برنارڈ شاہ سے متاثر ہو کر انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا، مواد میں اپنے ارد گرد سے لیا اور اینٹ گار برنارڈ سے سیکھا۔ پی ٹی کلاس میں میری ہم جماعت عذرا حیدر مجھے برنارڈ شاہ کہا کر خوب چڑھایا کرتی، یعنی کہ اس کی جو سہیلی تھی جو اس کی کلاس میں پڑھا کرتی تھی تو انہیں چڑھایا کرتی تھی، اس لیے میں نے فوراً برنارڈ شاہ کے شکنجہ سے نکل کر کہانیاں لکھنا شروع کر دی، یعنی کہ وہ ڈرامہ چھوڑی اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہم کیا کر دیے، کہانیاں لکھنا شروع کر دی۔ اور زندگی کے اس دور میں مجھے ایک طوفانی ہستی سے ملنے کا موقع ملا جس کے وجود نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ روشن آنکھوں اور مسکراتے شگفتہ چہرے والی رشیدہ آپا سے کون ایسا تھا کہ ایک دفعہ مل کر بھنا نہ جائے، یعنی کہ ملتے ہی وہ کیا ہو جائے گا، بھنا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں نے انہیں نہ جانے کون سے جلسے میں دیکھا تھا۔ بیگم بھوپال صدارت کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، کڑکڑاتے جاڑے میں بیویاں موٹے موٹے دوشالے اور کوٹ ڈالے پنڈال کے اندر سوسو کر رہی تھی اور رشیدہ آپا بغیر آستین کا بلازو پہنے دھواں دھار کچھ کہہ رہی تھی۔ ان کی سیاہ بھونرا اور گھنگریالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے کیونکہ تقریر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے سامنے کی کھڑکی کھول دی تھی۔ بیویاں بڑبڑا رہی تھی، ان کے کٹے ہوئے بالوں پر بغیر آستین کے بلازو پر اور کھلی ہوئی کھڑکی میں سے آتی ہوئی برفیلی ہوا پر، مگر ان کی تقریر بھی شاید کچھ کم خاردار نہیں تھی کیونکہ تقریر کے بعد انہیں بیگم بھوپال نے خوب ڈانٹا۔ بیگم بھوپال نے رشیدہ آپا کو خوب ڈانٹا۔ دیکھیے یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ جب وہاں پر گئی تو ان کی حالت یہ تھی کہ ایک تو بغیر بازو کے کپڑے پہنی ہوئی تھی۔ ساری چیزیں تو سمجھ میں آ ہی رہی ہوگی آپ کو، سمجھ رہے ہیں، ایسا تو اس میں کوئی چیز ہے نہیں۔ اب آپ چڑھ جائیے اسٹیج پہ اور تو اب تو خیر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں اب تو فین وغیرہ لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹھنڈی میں فین چلا دیا جائے اور اس کے بعد ہاف بازو کے کپڑے پہنا دیا، بال کو کھول دیا جائے، پھر اس کے بعد تقریر کرنے کو کہا جائے تو ایک عجیب سا فیل ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اسی کو یہ کہتی ہے وہیں کہ یہ حالات کو بیان کرتی ہے رشیدہ آپا کہ کیونکہ تقریر کے بعد انہیں بیگم بھوپال نے خوب ڈانٹا۔ اس دن ان کی بے حیائی اور بے باکی کا تہلکہ مچ گیا تھا اور میں نے بے سمجھے بوجھے ان کے ہر لفظ کو موتی سمجھ کر پہن لیا تھا، یعنی جو بھی وہ بولی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا اور اس کو ہم نے ابزرو کر لیا، کیا کہتے ہیں اس کو اس کو آسان لفظوں میں کیا کہیے، اس کو ہم نے اپنے ذہن میں بیٹھا لیا۔ 38 عیسوی میں رشیدہ آپا انگاروں والی رشیدہ آپا بن چکی تھی۔ اب ان کی سلگتی ہوئی باتیں پلے بھی پڑنے لگی تھی، یعنی کہ جو بھی وہ باتیں بولتی تو مجھے اس سمجھ میں بھی آتا تھا اور وہ پھر میرا حسین ڈاکٹر ہیرو شمی انگلیاں نارنگی کے شگوفے اور قرمزی لبادے چھو ہو گئے۔ مٹی سے بنی ہوئی رشیدہ آپا نے سنگ مرمر کے سارے بت منہدم کر دیے۔ مٹی سے بنی ہوئی رشیدہ آپا نے سنگ مرمر کے سارے بت منہدم کر دیے۔ یہ جو بھی کہانیاں جو یہ اس کے ذہن میں تھی اور جو یہ لکھا کرتی تھی، جب رشیدہ آپا سے ملی تو وہ ساری کی ساری کہانیاں ختم ہو گئی اور پھر ان کا مزاج ہی بدل گیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ زندگی ننگی چم سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، ان سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی جی سیر نہ ہوتا تھا۔ انہیں کھا جاؤں کیا کروں جو رشیدہ آپا سے مل چکے ہیں، انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر وہ میری کہانیوں کی ہیروئن سے ملے تو دونوں جڑواں بہنیں نظر آئیں، کیونکہ انجانے طور پر میں نے رشیدہ آپا ہی کو اٹھا کر افسانوں کے تاقچے میں بیٹھا دیا کہ میرے تصور کی دنیا کی ہیروئن صرف وہی ہو سکتی تھی، مگر جب غور سے اپنی کہانیوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے صرف ان کی بے باکی اور صاف گوئی کو گرفت میں لیا۔ ان کی بھرپور سینمائی شخصیت،
भरपूर सीमाबी शख्सियत मेरे काबू में न आई, मुझे रोती बसोरती हराम के बच्चे जनती मातम करती, निस्वानियत से हमेशा नफरत थी। क्या है, क्या कहते हैं, यह कि थोड़ा सा एक अजीब सा जुमला यहाँ पर इस्तेमाल की है कि जब ये उनकी कहानी को, ये तो अपना रोल मॉडल मान ली थी रशीदा आपा को, और जब उन्हीं की बात को जब लिखना शुरू करती है अफसाने के अंदर, बाद में गौर करती तो ऐसा लगता है कि उनकी क्या कहते हैं बेबाकी को ये गिरफ्त की है, पकड़ी और उसी को लिख रही है, बाकी और चीज़ नहीं लिख रही है। और ये कह रही है कि मुझे औरतों से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत थी। वो क्यों नफ़रत थी तो खुद यहाँ पर बयान कर रही है। खामखा की वफ़ा और वो जुमला खूबियाँ जो मशरक़ी औरत का जेवर समझी जाती है, मुझे लानत मालूम होती है। यानी कि औरतों की तारीफ़ देखते हैं ना, मशरिक़ में औरतों की किस तरह से तारीफ़ करके उसको लुभाया जाता है शेर व शायरी के अंदर। जज्बातियत से मुझे सख्त कुफ्त होती थी, इश्क कती वो आग नहीं जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। इश्क में महबूब की जान को लागो हो जाना, ख़ुदकुशी करना, वावेला करना मेरे मज़हब में जायज़ नहीं। इश्क मकवी दिलो दिमाग से है, न कि जी का रोग है। ठीक है ना। यानी यहाँ पे ये कहते हैं कि इश्क वगैरह करना और इश्क कती वो इश्क है जो आग नहीं लगाए, वो इश्क कती वो आग नहीं जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। यानी कि ऐसा इश्क भाई जो ख़त्म करने से न ख़त्म हो और क्या कहते करने से भी ना हो, तो फिर वो ऐसा इश्क है। और फिर उसके बाद ख़ुदकुशी कर लेना, इश्क में महबूब की जान को गंवा देना, फिर उसके बाद वावेला मचाना यानी रोना धोना, और इस तरह से और भी इश्क व माशूक़ की बातें करना, ये मुझे पसंद नहीं है। यानी कि यूँ कह लीजिए इश्क वगैरह इनको पसंद बिल्कुल भी नहीं था अस्मत आपा को। ठीक है ना। ये जी का रोग है, बाकी और कुछ नहीं होता है मालूम। आगे कहा कि ये सब मैंने रशीदा आपा से सीखा और मुझे यकीन हो गया कि रशीदा आपा जैसी लड़कियां 100 लड़कियों पर भारी पड़ सकती है। मुल्क की तकसीम के बाद सिवाय फसादात के और कुछ जहन में बाकी न रहा। मुल्क बिखरा, दुनिया बिखरी और उसके साथ कितनी हसीन व नाजुक कदरें चूर चूर हो गई। मकसदी अदब के नारे ने और ज़्यादा गड़बड़ा दिया। क्यों लिखी और क्या लिखी कि मुक़स्समे में पढ़कर और भी रास्ता गुम हो गया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ मिटाया। कितने नए साथी मिले और पुराने बिछड़ गए। और फिर समझ रहे हैं। यानी कि देखिए जब मुल्क बिखरा ना, क्या हुआ, मुल्क जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुल्क के अंदर ये जिस ज़माने में ये लोग थी तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल था, यानी कि माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो जब मुल्क बिखरा तो सारी चीज़ें भी बिखर गई। ठीक है ना। उसी चीज़ को यहाँ पर इस इतने जुमले में बयान किया है। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं वो शाखी नहीं रहा जिस पर आशियाना था। क्या कहते हैं, वो टहन ही नहीं रहा जिस पर क्या था, आशियाना था, जिस पर घोंसला था, वो शाखी टूट गया। आगे कहते हैं अंजुमन के परखचे उड़ गए। बम्बई ग्रुप जिसकी तरफ लोगों की नज़रें उठा करती थी, फिल्मों में गर्क हो गया। क्या हो गया, बम्बई ग्रुप जिसकी तरफ नज़रें उठा करती थी वो फिल्मों में डूब गया। जाहिर है सिर्फ रिसालों के लिए लिख कर रोज़ी नहीं कमाई जा सकती, न नावलें और अफसानों के मजमूए से बम्बई का ख़र्चा चल सकता है। फ़िल्म ही एक लाइन ऐसी लाइन है जहां अगर हाथ लग जाए तो फ़िल्म चलाकर रोटी का सहारा हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि जब ये मुंबई का हाल ऐसा है कि अगर फ़िल्म के अंदर अगर कदम ना बढ़ाया जाए और उसके अंदर काम ना किया जाए तो फिर रोटी चलाना काफ़ी मुश्किल है। समझ रहे हैं। कहते हैं फिल्मों के लिए वक्त लिखते वक्त मालूम हुआ कि यहाँ न बेबा की धौंस चलती है, न साफ गोई काम आती है। यहाँ तो वो चीज़ चाहे जो छप्पर फाड़ कर दौलत लाए। समझ रहे हैं। यहाँ तो वो चीज़ें चाहिए जो छप्पर फाड़ कर दौलत लाए। या एक खासी बंदी हुई लकीर के मुताबिक चलना होगा, लिहाजा चलने वाले चले और नाक के बल चले। समझ रहे हैं। मतलब ये कहा कि यहाँ बेबाकी और धौंस इस तरह की और साफ बयान करना और अच्छी बातें बयान करना, ये सब वहाँ से कोई मतलब नहीं है। बल्कि वहाँ तो वो ड्रामे होना चाहिए, वो बातें लिखी जाए
جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیسے آئے اور چھپڑ پھاڑ کا دولت ہے، اس طرح کی چیزیں لکھنے کی ضرورتیں تھی وہاں پہ۔ تو آگے کہتے ہیں فسادات کے بارے میں تجربہ سنائی سے آگے نہ بڑھ پایا، دھانی بانکے اور جڑی سے زیادہ نہ محسوس کر پائی اور نہ لکھ پائی، مگر ان دو مضامین کو لکھتے وقت میرے دل نے بڑے زور سے قلع بازی لگائی۔ اس وقت میں نے جتنی کہانیاں لکھی تھی ان میں ماں باپ یا تو تھے ہی نہیں، اگر تھے تو نہایت فضول سی شے، انہیں نظر انداز کر کے ہی میری دانست میں ان پر فتح پائی جا سکتی ہے۔ والدین سڑک کا روڑا ہی تو ہے جو اولاد کے راستے میں رکاوٹوں کے سوا کچھ نہیں پیدا کرتے۔ یہ نہ کرو وہ نہ کرو اب تک میرے دماغ میں بسا ہوا تھا، لیکن یہ دو مضمون لکھتے وقت میں نے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا کیا؟ یہ دو مضمون لکھتے وقت میں نے اپنی ماں کو دیکھا، سب انہیں اکیلا چھوڑ کر پاکستان جا چکے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ سارے لوگ انہیں چھوڑ کر اکیلا پاکستان جا چکے تھے۔ میں نے ان سے ملنے جودھ پور گئی۔ اماں ہمارے ذاتی مکان کے سامنے ایک مختصر سے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ ہمارا اپنا وسیع مکان ریفیوجیوں کے قبضے میں تھا، یعنی وہاں کے جو لوگ رہے ہوں گے، جو کیا کہتے ہیں طاقتور، تو ان کے قبضے میں تھا یہ مکان۔ میں پہنچی تو ڈھنڈارا جڑے ہوئے کمرے میں اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کو ہم لوگوں کو چومنے چاٹنے کے کبھی فرصت نہ ملی، مجھے یاد نہیں اس سے پہلے کبھی انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہو، مگر اس وقت مجھے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح فٹ فٹ کر رونے لگی۔ اپنے قیام کے زمانے میں بار بار میں نے دیکھا کہ وہ خاموش کھڑکی سے اپنے گھر کو تک رہی تھی۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ دیکھیے جب انسان کا اپنا سب کچھ لٹ جاتا ہے نا تو اس کو دیکھتے رہتا ہے، اور وہ چیز کو دیکھتا رہتا ہے، اور پرانی یادیں تو چونکہ اس سے جڑی ہوتی ہے نا۔ جہاں بھرے پڑے خاندان کے ساتھ ہم سب ہنسی خوشی سے رہتے تھے، بچے کرانچے بھرتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، ملاپ ہوتے تھے۔ میں نے ان کی عمر کی طرف دیکھا، اس اکیلے پن کو دیکھا۔ موٹے موٹے 10 بچے پیدا کر کے بھی وہ اکیلی تھی، یعنی کہ 10 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی آج وہ کیا رہ رہی ہے؟ اکیلے گھر میں رہ رہی ہے۔ میرے دل میں پیار کا طوفان ابل آیا۔ مامتا جاگ اٹھی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنی بچی کی طرف دیکھا، اور ان دو ہستیوں کے بیچ میں خود کو جکڑا ہوا پایا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر مجھے پہلی دفعہ ساری دنیا کی بوڑھیوں پر پیار آنے لگا، جو دنیا کی بساتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ جو دنیا کو بساتی ہے، مر مر کر جنم دیتی ہے، انہیں پالتی پوستی ہے، جو سب کچھ ان پر نچھاور کرتی ہے، نہ ان سے اسٹامپ لکھاتی ہے، نہ پکے کاغذ پر رسید۔ دیکھتے ہیں نا، ایک ماں آپ سے کوئی چیز پر سائن تھوڑی نہ کراتی ہے، باپ تھوڑی نہ سائن کراتے ہیں کہ تم سائن کر دو، کل ہو کر تم میرے ساتھ میں رہنا۔ اب اگر اولاد ان کے بڑھاپے کا خیال کر لے تو فرما بردار ہے، جو اپنے بال بچوں کے خرچہ سے کچھ نہ بچے تو مجبور ہے۔ پرانے زمانے میں بڑے بوڑھوں کو لوگ بیکار جنس سمجھ کر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ سنسان بڑھاپا کس قدر مہیب شے ہے! کیا ہے بابو؟ کس قدر مہیب شے ہے، کس قدر یہ ایک بیکار چیز ہے۔ آگے کہتے ہیں، اور یہ بھی اتفاق ہی تھا جو میری اپنی اماں سے ملاقات ہو گئی، اور کچھ سوئے ہوئے تار جاگ اٹھے۔ ابھی کتنے تار ہیں جو مردہ خاموش ہوئے پڑے ہیں، کون جانے کون سے مضراب اور پیدا ہوں گے۔ یعنی کہ یہ جیسے جیسے یہ ملتی تھی اور جس طرح سے یہ زندگی میں آگے بڑھتی تھی، اس طرح کی ان کی زندگی میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی تھی۔ جیسے اپنی ماں سے ملتی ہے اور اپنی ماں کی تنہائیوں کو جب دیکھتی ہے تو اس کو ماں کی ممتا یاد آتی ہے، اور پھر اس طرح سے اسی چیز کو کہتی ہے کہ جو مردہ خاموش ہوئے پڑے ہیں، کون جانے کون سے مضراب پیدا ہوں گے، جن کی چوٹ سے بہت سی نیندیں ٹوٹیں گی۔ ٹھہرے ہوئے پانی پر کائی جم جاتی ہے، ایک ننھا سا کنکر سطح پر گرتا ہے، کائی چھٹ جاتی ہے، جگمگاتی دنیا کا عکس پانی کی سطح پر لو دینے لگتا ہے، انسان ایک قدم آگے بڑھتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کہا کہ زندگی ایسی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ زندگی کی چوٹ سے بہت سی نیندیں ٹوٹیں گی۔ یعنی کہ آپ کو زندگی میں دیکھنے کو ملے گا
کہ زندگی کے ٹھوکروں سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی، اور جس چیز کے متعلق آپ بالکل نہیں جانتے ہیں وہ چیزیں آپ کو ذہن میں کھل جائیں گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسا کہ خود آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ پہلے ماں وغیرہ کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، جیسے ان کے سارے لوگ پاکستان چلے گئے تو یہ اپنی ماں کو جب دیکھتی ہے تو ماں کی ممتا اس کی نکل جاتی ہے، تو اسی کو کہا کہ جن کی چوٹ سے بہت سی نیندیں ٹوٹیں گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ جب چوٹ لگے گی، ٹھوکر لگیں گی، تو جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے وہ فوراً وہ چیزیں آپ کو یاد آنی شروع ہو جائیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اس طرح سے انسان جو ہے ایک قدم آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان میرا ادبی سفر، جس کے رائٹر ہیں کون؟ عصمت چغتائی، عصمت آپا، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔